بھائی صاحب میں جب پہلا الیکشن میں لڑا نا تو بہت بڑا نتیجہ نکلا. اس وقت ہی مولانا مودودی پریشان ہوئے تھے کہ چھوڑ دینا چاہیے رہا، مگر ان چھوکروں نے نہیں چھوڑنے دیا. عادت پڑ گئی نا کہ سیٹیں ملیں گی. تو مولانا امین اعظم صاحب چھوڑ چکے تھے، تو میں اور دو ساتھی اور تھے، ایک ان میں زندہ ایک فوت گئے. وہاں مولانا سے ملنے کے بعد اصلاحی صاحب کے پاس جی گئے رحمان پورہ. ہم نے کہا مولانا یہ جماعت اسلامی بری طرح ہار گئی. تو انہوں نے کہا مودودی کی کسی وقت کی نیکی کام آ گئی. نواز صاحب یہ کہا انہوں نے کہ مودودی کی کسی وقت کی نیکی کام ہے. ہم نے کہا مولانا افسوس کرنے کی بجائے کہتے ہیں نیکی کام آ گئی. انہوں نے کہا یقین جانے میں جانتا ہوں جماعت کے لوگوں کی جو اخلاقی حالت ہو گئی ہے، اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو لوگ کانوں پر ہاتھ رکھتے کہ دیندار ممبر ہی آ گیا. مودودی بچ گئے، نہیں ہوئے تو اچھا ہو گیا، پرسہ رہ گئے. بہت کئی لوگ ایسے اب بھی ہیں جماعت کے رکن بنے ہوئے، لوگوں کے مال خرد کر لے، جھوٹ بولتے ہیں، پتہ ہے سارا جماعت کو، کچھ دن نکالتے ہیں پھر بھرتی کر لیتے. اب اعلان کیا کہ 6 لاکھ آدمی جماعت میں بھرتی کریں گے فیصلہ آباد میں. کون سے جماعت میں بھرتی کریں گے؟ پھریں گے. پچھلی مرتبہ بھی ہماری بیٹھک میں بیٹھ گئے، وہاں ہی چغتائی صاحب کوئی آدمی نہیں آیا. میں گواہ، بچے بتاتے رہے، نام فارم پر کرتے رہے. قاضی صاحب کو بھیج دیا اتنے لوگوں کو، نہ کوئی ووٹ دینے والا، نہ کوئی بندہ، سارا کام فراڈ. اب جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ دشمن ہے. بھائی دشمن کیا، ہم رو رہے ہیں کہ تحریک اس لیے مودودی نے چلائی تھی. یار کوئی خیال کرو، اتنی عظیم تحریک تم نے برباد کر دی. مانتے کوئی نہیں. اب آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے نا کہ ایران کی ہم استعفے دے دیں گے، مکر گئے. پھر کہا جب یہ بل پاس ہوگا نا حکومت، اس دن استعفے پھر نہیں دی. اب ہر قانون جس بیچارہ لکھتا ہے کہ یار تم تو مشرف سے بھی بڑھ کر جھوٹے نکلے. اللہ بڑی مراد ہے، بڑی مراد. اب یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم عورتوں کو اس لیے لے گئے کہ یہ مانے تو نہیں، پہلے جلوس نکالے کہ عورتیں نہیں جانی چاہیے اسمبلی. نہیں مانے پھر آپ بھی کھڑی کر دیں. اب پوچھتے ہیں کیوں نہیں، وہ جب مانے نہیں تو ہمیں حصہ لینا چاہیے، وہاں رکاوٹ ڈالیں گے. کوئی رکاوٹ ڈالی ہے اسمبلی میں جا کر کسی عورت نے کوئی روک لیا ہے بننے سے؟ ایسا غلط کر دکھاؤ. بہانے بنا دیتے ہیں نا لوگ وہاں پیسے لینے کے لیے. اسی طرح لے گئے. فضل الرحمان اپنی ساڑیوں کو لے گیا، قاضی صاحب بیٹی کو لے گئے. تو اصل میں یہ لوگ انہوں نے دین سے نہ لوگوں کو متنفر کیا. بہت دیر نواز صاحب نے جس بات کی طرف توجہ دلائی، یہی کوتاہی ہوئی ہے دینی جماعتوں سے، جس کی وجہ سے 60-70 سال گزر گیا، نتیجہ صفر سے بھی نیچے چلا گیا. اور دن بدن جو نا وہ زمین پاؤں سے کے نیچے سے کھسک رہی ہے. سمجھتے کوئی نہیں، یحسنون سنا، یہ کہ یہی خیال کرتے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک کوئی نہیں. اسمبلیوں کی سیٹیں لے لی اور 1.5 صوبے کی حکومت لے لی. پہلی عزت بھی گئی، عزت سادات بھی گئی والا معاملہ. ہر کارم نویس لکھ رہا کیا ہے، سپورٹ کیا تو میں نے ظالم کیا اور ہر وقت اس کو سہارا دیتے ہو. کچھ نہیں، کام یہ کرنے کا تھا جو مودودی صاحب نے بھی ندوۃ العلماء میں لیکچر دیا تھا، اسلام کا نظام تعلیم. اور یہی بات سمجھائی تھی کہ دنیا میں انقلاب لانے کے لیے لازم ہے کہ یہ 2 قسم کا نظام تعلیم جو ہے اس کو برباد کیا جائے. کہ ایک طرف مولوی پیدا ہو رہے ہیں، انہیں حکومت کرنی نہیں آتی، ایک طرف لوگ ایڈمنسٹریشن سیکھ لیتے ہیں، ان میں دین نہیں ہے. ایسا نظام تعلیم ہو کہ بیک وقت وہاں سے نکلنے والا MBBS ڈاکٹر بھی ہو اور امام ابو حنیفہ اور مالک کی طرح وہ فقیہ بھی ہو، جرنیل بھی ہو، قرآن و حدیث کا ماہر بھی ہو. کوئی الگ مدرسے نہ ہو، کوئی، اور ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو. کتابیں نہیں، تربیت بھی ہو. کتابوں سے زیادہ تربیت پر نظر ہو کہ یہ بچہ سمجھ رہا، وعدے کا پابند ہے، وقت کی پابندی، استاد کا ادب، سچ بولتا، اس کو اصل میں نظر میں رکھا. ورنہ پھر وہ نظام تعلیم جیسے نواز صاحب اگر ہوتا تو 50-60 سال بڑے تھے، 3-4 نسلیں بوڑھی ہوئی ہیں اس میں، گھر گھر دین چلا جاتا. مگر یہ بھی چھوڑ گیا. انہوں نے سمجھا یہ بھی لمبا راستہ ہے، یہی ٹھیک ہے، بینرز اٹھاؤ، مظاہرے کرو، کچھ نہیں، صفر کام. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جو چند سطریں لکھتی تھیں، اس کے بعد اس کو آگے کسی نے نہیں بڑھایا کہ معیشت میں کوئی ترقی کر دے. کیا ہے بینکنگ کا دین میں؟ کوئی نہیں. نجات اللہ صدیقی وغیرہ نے 1-2 کتابیں لکھی، اس سے کام چلتا. سیاست پر کہ کیا سیاست کا نظام ہوگا، اس سے تو ایرانیوں کا دیکھتے ہیں بہتر. جب ان کی کتابیں دیکھتے ہیں نا جنہوں نے لکھی ہیں سیاسیات پر، دین کی روشنی اتنی بڑی کہ پارلیمنٹ کے ممبران کیسے ہوں گے، ان کے اختیارات، صدر کیا ہوگا،
ایسی ہیں دین کی روشنی، بالکل پیپر ورک کیا ہے، اسی طرح معاشیات پر، اسی طرح اخلاقی ہر چیز پر کو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ خاکہ بناتے ہیں، صفر کام۔ اور اب بھی جب تک نہیں لوٹیں گے نواز صاحب، بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ساری کوششیں ضائع اور برباد جائیں گی، الٹا دین سے لوگ متنفر ہو جائیں گے کہ دینداروں کو بھی یار ہم نے دیکھ لیا، سارے دھندے چھوڑ دیں، کوئی اسمبلی میں نہ جائے، کوئی حکومت کے خلاف دھماکے نہ کرے، خاموشی سے الگ ہو کر بیٹھ جائیں، نسل تیار کریں، پہلے سلیبس ہی آپ تیار کروائیں، ڈاکٹر امین صاحب جیسے لوگ جو ہیں، ڈاکٹر نواز صاحب، ان کو بٹھا کر کہ یہ سارے علوم جو ہے نا نئے سرے سے مرتب کرو، استاد مل جائیں گے کیمسٹری کے، فزکس سے سارے۔ اور یہ تجربہ رامپور میں شروع ہوا، میں نے اس زمانے میں کتاب ایک ریاضی کی کتاب ہے، اس میں تقویم کے سوال آ جاتا ہے، جنگ بدر اس تاریخ کو ہوئی تھی، بتاؤ کون سا دن، یعنی پڑھا ریاضی رہے ہیں اس میں آ جاتا۔ تو اگر مقصد دین سکھانا ہو تو ان نیا نصاب بنائیں، استاد اس کے لیے چنیں جو خود دیندار متقی ہوں، تو بے فکر ہو جائیں، جو یہ 60-70 سال میں نہیں کر سکیں گے، 10-15 سال میں انشاءاللہ نئی نسل میں سے لوگ گھر گھر میں جائیں گے، ان کے والدین بھی دین سے مگر یہ کرے کون؟ اس میں کوئی یہ ٹھیکا کام ہے، لمبا ہے، اس کو چھوڑ کر یہ ٹھیک ہے کہ جلوس نکال لو، نعرے لگا لو۔ تعلیم کے نظام میں تبدیلی لگائے بغیر کبھی کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی انقلاب آئے گا، نہ کوئی نسل تیار ہوگی۔ تعلیم کوئی چھوٹی چیز، انگریز نے کیا کیا تھا؟ بڑے ہوشیار نکلے، کسی کو انہوں نے کہا داڑیاں بنا دو، نمازیں چھوڑ دو، لڑکیاں بے پردہ ہو جاؤ، پہلے کوشش کی کہ ان کو عیسائی بنایا جائے، دیکھا کہ اس کے خلاف تو بڑا احتجاج ہوا، ساری قوم اٹھ کھڑی، احتیاط کر لی، ملکہ وکٹوریہ نے اعلان کر دیا کہ کوئی نہ کسی کو بنائے، مگر نظام تعلیم کے لیے مکالے کو بٹھا دیا کہ ایسا نظام تعلیم بناؤ کہ یہ عیسائی بے شک نہ ہو مگر مسلمان نہ رہے، مسلمان نہ رہے، کر دی۔ اور اس کا نتیجہ جیسے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ہم نے دیکھ لیا کہ دادی تہجد پڑھ رہی ہے اور پوتی ڈانس کر رہی ہے باہر، یہ نتیجے نکال لیے انہوں نے اپنی تعلیم کی برکت سے۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے نرم جس طرف چاہے ادھر کو موت۔ تعلیم کو معمولی بات ہوتی ہے، بچے کو جدھر آپ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں، ادھر نہیں آتے۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس تعلیم کا مقصد یہ ہے صرف کہ پوچھا جائے کہ بچوں تم کیوں پر روٹی کمانی ملازمت کریں گے، کہتے ہیں اس تعلیم بیس کے یہی ہے کہ ملازمت کر لیں گے، کوئی کاروبار کے سوائے روٹی کمانے کے اور کوئی تعلیم نہیں۔ لوگوں نے ٹوکریاں سر پر اٹھا لی، انہوں نے پڑھ پڑھ کر علم بیچنا شروع کیا، انسان نہیں بنے، کوئی اس نظام تعلیم کا نصب العین نہیں۔ اور وہ اقبال غریب اسی لیے چلاتا رہا، عصر حاضر کہ یہ موجودہ زمانہ، عصر حاضر ملک الموت ہے جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، ساری دنیا کو اس مصیبت نے ڈال دیا کہ روٹی کہاں سے کھاؤ، ہر شخص روٹی کے پیچھے پڑ گیا، مجبور کر دیا، پریشر ہی ایسا ڈالا کہ سب کچھ بھول گیا لوگوں کو، یار روٹی کسی طرح سے کماؤ۔ تو یہ ملک الموت ہے یہ زمانہ کہ سب اب بنیادی چیزیں بھول گئیں، اعلیٰ اقدار بھول گئی، روٹی روٹی۔ صحیح طریقہ تو نہیں آیا روٹی کمانے۔ تو ایک بات تو مولانا نے یہ کہی تھی کہ نصب العین کا تعین کرو نظام تعلیم کے لیے، کہ پہلے تم نے صرف کلرک پیدا کرنا ہے یا اچھے انسان تیار کرنے، نصب العین۔ دوسرا کہ یہ نظام تعلیم میں جو دو ہے نا چیزیں ختم، نظام تعلیم یکساں ہو جس سے دیندار بھی پیدا ہوں، دنیا چلانے والے بھی پیدا ہوں، اور ساتھ بات اخلاقی جو ہے نا تربیت، 3 پوائنٹ انہوں نے نظام تعلیم کے لیے دیے کہ نصب العین ہو کہ اچھے انسان تیار کرنے۔ 2 قسم کا نظام تعلیم ختم، ایک ہی نظام تعلیم ہوگا، اس سے عالم پیدا ہوں گے، اس سے مجسد پیدا ہوں گے، اور ساتھ اخلاقی تربیت پر زور کہ کتاب میں نہیں صرف رٹیں گے اور پرچے دے کر نمبر لے لیں گے، ہر بچے کی رپورٹ تیار ہوتی رہے گی کہ یہ وعدہ وفائی میں، سچ بولنے میں، قانون کی پابندی میں کیسا۔ اب اگر کوئی قدم اٹھائے تو یہ مولانا امین حسن اسرائی وغیرہ جو جزا ہوئے تھے اس وقت، ان کا یہ ایک بڑا اعتراض یہ تھا، اور مولانا نے پھر کشادت کرنے کے لیے ڈیپر تھا سندھ میں، وہاں ایک دارالعلوم قائم کرنے کی اجازت دی، اسرائی صاحب وسیع ظفر، مگر وقت گزر چکا تھا، وہ پھر وقت کے بعد تدبیر تھی، وہ ناراض ہو کر سارے چلے گئے کہ مولانا آپ نے ساری عمر برباد کر دی، اور اب ہمیں خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں ڈیپر میں دارالعلوم بنا لو، کچھ نہیں۔ مولانا نے بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں، کوئی یہ نظام تعلیم کی بات پیش کی، مگر جیسے خود مولانا نعیم صدیقی صاحب نے جب پہلا اجتماع ہوا تھا تاسیس تحریک وہاں اعتراف کیا کہ یار ہم بھی ان مجرموں میں ہیں،
جنہوں نے ماچھی گوٹ میں یہ کہا کہ نہیں سیاست میں دخل دینا چاہیے، پیچھے نہیں لوٹنا چاہیے، ہم مانتے ہیں کہ ہم مجرم تھے۔ بات ان کی ٹھیک تھی کہ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہے، ابھی تیاری کرو، پیچھے چلو، اپنا نظام تعلیم چلاؤ، وہ خانقاہیں جیسی دارالاسلام بنایا وہ بناؤ۔ جب جماعت اچھے اس لیول پر پہنچ جائے گی کہ حکومت پر بیٹھے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے،